اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مہمان جتنا زیادہ عزت والا ہوگا اس کو عزت بھی اتنی دی جاتی ہے۔ مہمان جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کا پروٹوکول بھی پھر اتنا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو عزت سے نوازا جاتا ہے۔ بعض مہمان تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ مہمان آتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور بعض مہمان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب وہ آتا ہے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر استقبال کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں 2-3 ماہ بندہ ان کا انتظار ہی کرتا رہتا ہے، اور ان کے آنے کی بندہ تیاریاں کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے عزت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس وہ عظیم الشان مہمان آ رہا ہے، وہ مہمان ایسی عزتوں والا ہے، ایسی عظمتوں والا ہے جس کی عظمتوں کو میرے رب نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ ایسی عزت والا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، جو لوگ اس کی قدر کریں گے وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے اس مہمان کی قدر نہ کی وہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ یہ ایسا پیارا شاندار مہمان ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ اور یہاں تک کہ اعلان نبوت سے پہلے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی سرکار نے رمضان کے مہینے کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ دلیل یہ دیتا ہوں کہ جب غار حرا میں رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے تو اللہ پاک نے جبریل امین کو قرآن مجید کی آیات دے کر سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ جب پہلی وحی آئی تھی سرکار کی بارگاہ میں تب بھی مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایسی یہ عزت والا، ایسا یہ عظیم الشان شاندار مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب مہمانوں کے استقبال کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ عام طور پر دنیاوی جو ہمارا استقبال ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اعلیٰ کھانے پکاتے ہیں، طرح طرح کی دنیا کی نعمتیں ہم مہمان کے آگے رکھتے ہیں، لیکن یہ ایسا شانوں والا، ایسا عظیم الشان، ایسا پیارا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے۔ کپڑے بھی ہم نے صاف ستھرے رکھنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی فکر کو بھی صاف کرنا ہے، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو ہم نے صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، اپنے عقیدے کو ہم نے درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو ہم نے درست کرنا ہے۔ یہ ہے طریقہ اس مہمان کے استقبال کرنے کا۔ یہ ایسا عظیم الشان ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے، اور کیا یہ اچھا ہو اس مہمان کے استقبال کا طریقہ ہم اس بارگاہ سے سیکھ لیں جن کے سکھانے کا انداز سب سے زیادہ پیارا ہے، اور جن کا معیار تعلیم سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ ان کی بارگاہ سے جو تربیت پاتا ہے وہ ایسا کامیاب ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے بٹکے ہوئے لوگ ان لوگوں کے نقش قدم پر چل کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ، رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما، رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ دعا پہلے بھی آپ نے سنی ہے میرے بھائیوں، اس پہ غور کرے
اس دعا کے اندر سرکار نے درازی عمر بالخیر مانگی ہے، درازی عمر مانگی ہے، عمر لمبی ہو، رمضان تک مجھے عمر مل جائے تاکہ میں رمضان میں خوب عبادت کر سکوں۔ یہاں نکتہ جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، میں اور آپ درازی عمر کی دعا مانگے تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی موت کا وقت کا پتہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درازی عمر کی دعا مانگ رہے ہیں۔ سرکار تو ہر چیز کو جانتے تھے، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سرکار تو سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درازی عمر کی دعا مانگی۔ حکمت یہ بیان کی علماء کرام نے، علماء فرماتے ہیں جب سرکار رجب کا چاند طلوع ہونے کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، صحابہ سنا کرتے تھے، صحابہ کے دل میں رمضان کی محبت پیدا ہوتی تھی، صحابہ کے دل میں رمضان کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ یہ کتنی شانوں والا مہینہ ہے، ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں۔ صحابہ کے دل میں محبت پیدا کرنا، صحابہ کے دل میں شوق پیدا کرنا، اس لیے سرکار 2 مہینے پہلے ہی دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، پھر یہ ایسا شوق پیدا ہوا، ایسا یہ سلسلہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ بن گیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے 6 مہینے پہلے رمضان کی آمد سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ کتنے مہینے پہلے جی؟ 6 مہینے پہلے ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے، رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے وہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ جب رمضان آ جاتا تھا پھر رمضان میں خوب روزے رکھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب رمضان چلا جاتا تھا ہمارے بزرگان دین پھر 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہے، 6 مہینے دعائیں کی، یا اللہ ہمیں نصیب ہو جائے، پھر 6 مہینے دعائیں کی، یا اللہ رمضان قبول ہو جائے۔ گویا کہ ہمارے بزرگان دین کا سارا سال ہی رمضان رہتا تھا، پورا سال ہی وہ رمضان کو یاد کرتے تھے، یاد رکھتے تھے اپنی دعاؤں کے اندر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میری امت کو پتہ چل جائے اللہ نے رمضان کے مہینے میں کتنی خیر و برکتیں رکھی ہیں تو میری امت یہ تمنا کرتی، یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال ہی رمضان ہو۔ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا رمضان کتنی شانوں والا مہینہ ہے،